اللہ کے انبیاء کی زندگی کفر اور شرک سے جہاد میں گزری۔ اللہ تعالیٰ کے انبیاء نے اپنی ساری زندگی توحید کے پیغام کے لیے وقف کر دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں ہر طرف شرک عام تھا، لوگ بتوں کی پوجا کرتے تھے، کوئی سورج کو خدا مانتا تھا، کوئی چاند کو خدا مانتا تھا، یعنی ہر جگہ گمراہی کا بول بالا تھا اور حق کہنے والے کم تھے۔ ایسے مشکل حالات میں اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حق کی آواز کو بلند فرمایا۔ آپ علیہ السلام نے علمی طریقہ سے کافروں کو شکست سے دوچار کیا۔ نمرود جو اس وقت کا بادشاہ تھا، اس سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک مناظرہ ہوا، خدا کے بارے میں بات ہوئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا مارتا بھی ہے اور جلاتا بھی ہے۔ تو نمرود نے کہا یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں، میں مار بھی سکتا ہوں اور اگر چاہوں تو کسی کو جلا بھی سکتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ یہ بات سننا تھی کہ وہ کافر خاموش ہو گیا۔ اس طرح انبیاء علیہ السلام نے کافروں کو علمی طریقوں سے شکست سے دوچار کیا۔ ظاہری سی بات ہے یہ بہت ہی بہترین علمی طریقہ ہوتا ہے، اور اللہ کے رسول نے توحید کا اس طرح پرچار کیا، اور وہ لوگ اللہ کے نبی کے خلاف ہو گئے۔ بعد میں انہوں نے بہت سی سازشیں کی، حضرت ابراہیم کو آگ میں جلانے کی کوشش بھی کی، یعنی کہ ہر طرح کی کوشش کی، لیکن چونکہ اللہ کے بندے حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اس لیے انہوں نے اللہ پہ ایمان کا بھرپور مظاہرہ کیا اور آگ گلزار ہو گئی، راحت والی بن گئی۔ توحید انبیاء علیہ السلام کی زندگی کا سبق ہوتا ہے۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم توحید کا دامن کبھی نہ چھوڑیں۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ رازق ہے، یہ ہے عقیدہ توحید۔ ہمیں اسے وحدہ لا شریک ماننا چاہیے۔